بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر بے انتہا انعامات و احسانات ہوئے، اور یہ انعامات و احسانات کچھ اس قدر زیادہ ہوئے ہیں کہ خود حق تعالیٰ اس کے تعلق سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو گے تو تم سے شمار نہیں ہو پائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ بندے پر اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہوئی، جو انعامات ہوئے، جو احسانات ہوئے، بندہ اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ مختلف انعامات میں سے ایک انعام بندوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، اپنے انعامات میں سے ایک نعمت ان پر یہ نازل کی یا ان کے ساتھ اس نعمت کا معاملہ فرمایا کہ ان کے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکانات مہیا فرمائے۔ ایک عالی شان محل میں رہنے والا ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، وہ بڑے سے بڑے مکان کے اندر رہتا ہے، اور ایک درمیانہ طبقے کا اپنی وسائل کے مطابق اپنے لیے گھر بناتا ہے۔ ایک غریب کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک جھونپڑی مہیا کی اور اس جھونپڑی کے اندر وہ رہتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک کے اندر بندوں پر انعامات کے طور پر ذکر فرمایا۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کے اندر سکون مہیا فرمایا، تمہارے لیے سکون کی خاطر تمہارے لیے گھر مہیا فرمائے۔ چنانچہ گھر بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ گھر کا حاصل ہو جانا اور انسان کا اپنے گھروں میں رہنا اور اس نعمت کو نعمت سمجھے بغیر اس نعمت کی ناقدری کرنا، یہ بھی اس نعمت کے ساتھ ناشکری ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ بندہ اس نعمت کی صحیح قدردانی کرنے والا ہو، اس نعمت کا صحیح استعمال کرنے والا ہو، اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر کے اس کو استعمال کرنے والا ہو۔ اور اس طرح سے جب بندہ ان انعامات کو اختیار کرتا ہے، ان انعامات کے ساتھ معاملہ کرتا ہے شکر کا، تو اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کو مزید نعمتیں دی جاتی ہے، وہ نعمتیں بھی اس کے پاس باقی رہتی ہیں۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مہیا کی، جس طرح سے بھی مہیا کی، اپنی ذاتی طور پر مہیا کی، جن وسائل کے ساتھ مہیا کی، بندے کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کو اپنے گھروں کو ایک تربیت گاہ کے طور پر اختیار کرنا چاہیے۔ مسلمان کا گھر اور دوسروں کے گھر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مسلمان کے گھر کے اندر اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہوتے ہیں، نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے اپنے گھروں کے اندر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو نازل کرنے کے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں۔ یہ مومن کے اور مسلمان کے گھر کی پہچان ہوتی ہے۔ جہاں اس کو اپنے گھر کو صاف و پاک رکھنے کا حکم دیا گیا، صفائی ستھرائی کا اور پاکیزگی کو اختیار کرنے کا اس کو حکم دیا گیا، اسی طرح سے اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے معمور کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایسا نہیں کہ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے خالی رکھا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن گھروں کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، نمازیں نہیں پڑھی جاتی، وہ قبرستان کی طرح سے۔ قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، کہ لوگ
ان کا عمل ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ دنیا سے وہ جا چکے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کا گھر اگر اسی طرح سے ہو جائے کہ اس کے گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو، نمازیں نہیں پڑھی جائے، تو پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کو قبرستان سے تشبیہ دی، جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھروں کے تعلق سے خصوصاً جہاں پر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوا کرتی ہے، فرمایا کہ وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی رحمتوں کو لانے والی ہوتی ہیں، گھروں کے اندر برکتوں کو لانے والی ہوتی ہیں، اللہ کی خصوصی رحمتیں لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے گھر میں رہنے والے لوگ جب ان باتوں کا اہتمام کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، نوافل کا، سنن کا اپنے گھروں میں اہتمام کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، اچھی چیزوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے، ذکر و اذکار کا اہتمام ہوگا، اس گھر میں پلنے بڑھنے والے بچے ان کی خود بخود تربیت ہوگی اچھے کاموں کی، اچھی چیزوں کو وہ لینے والے ہوں گے۔ بچوں کا ذہن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو کرتا دیکھ کر کے وہ عمل خود کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے بچوں کی تربیت گاہ جس کو گھر بنایا گیا تھا، اس گھر کے اندر ایسے وسائل و اسباب مہیا کیے جائیں کہ بچوں کی اور یہ آنے والی نسلوں کی اسلامی نہج پر تربیت ہو سکے۔ پھر جب اسلامی نہج پر ان کی تربیت ہوگی، دنیا کے جس کونے میں وہ جائیں گے، جن لوگوں پر بیٹھیں گے، ان کے دلوں کے اندر توحید کا عقیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ اور اسلامی شعائر کی پختگی کچھ ایسے انداز میں بیٹھی ہوگی کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ان عقائد سے اور ان کے اپنی اصل چیزوں سے ان کو ہٹا نہیں سکے گی۔ گھر کا مقصد اصل یہ ہوتا ہے، آدمی تھکا ماندہ اپنی ڈیوٹی پورا کر کے جب گھر پر آتا ہے اس کو سکون مہیا ہوتا ہے، گھر میں آ کر وہ آرام کرتا ہے، خالی وقت کو وہ گھروں کے اندر لہو لعب میں گزارنے والا نہیں ہوتا، کھیل کود کے کاموں میں گزارنے والا نہیں ہوتا، ایسے پروگرامات کے دیکھنے اور سننے میں اپنا وقت نہیں گزارتا کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت آنے کی بجائے اللہ کی رحمتیں وہاں سے دور جائیں اور فساد کے اسباب اپنے گھر میں لائیں۔ جب گھر والے ان چیزوں کا خیال رکھیں گے کہ ہمارے گھروں کے اندر ایسی چیزیں نہ ہو کہ جن چیزوں سے رحمت کے فرشتے خود دور بھاگنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تصاویر تک کو لٹکانے سے، گھر میں تصاویر کو رکھنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ جہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے۔ ایسی چیزیں، اس طرح کے اسباب و وسائل جب ہم گھر میں مہیا کریں گے کہ خود اللہ کے ملائکہ فرشتے گھروں سے چلے جائیں تو اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں گھروں میں کہاں اتریں گی؟ اپنے گھروں کے اندر سکون کے لیے، اپنے گھروں کے اندر راحت کے لیے، آرام کے لیے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے اترنے کے لیے، برکتوں کے اترنے کے لیے اور اللہ کی طرف سے خیر کے آنے کے لیے سب سے تیر بہدف نسخہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و بندگی کے کاموں کو گھروں کے اندر معمول کے مطابق کیا جائے، پابندی سے کیے جائیں یہ اعمال، اور گھروں کو ان اللہ کے ذکر و تلاوت قرآن پاک اور اس طرح کی طاعت کے کاموں سے اس کو معمور رکھا جائے تاکہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں گھروں میں نازل ہوں، اور گھر سے جو ہے وہ اسباب، وہ چیزیں ہم نکال دیں جس کی وجہ سے شر و فساد آتا ہے، بگاڑ آتا ہے، لوگوں کا ذہن بدل جاتا ہے، اس طرح کی بگاڑ کی چیزوں کو ہم نکال دیں تاکہ شیطان بھی ان کے ساتھ نکل جائے۔ گھروں کا اس طرح سے ہم گھروں کی حفاظت کریں گے، گھروں کا خیال رکھیں گے تو یہ گھر مسلمان کا گھر کہلائے گا، ایک ایسے آدمی کا گھر کہلایا جائے گا جس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کی اطاعت و بندگی کرنے والے کا گھر کہا جائے گا۔ دوسروں کے گھروں میں اور مسلمان کے گھروں میں ان سب چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس لیے اس کا پاس و لحاظ رکھنا اور اپنے گھروں کو اس کے مطابق بنانا، اچھائیوں کو گھروں میں لانا اور پھر ان پلنے والی نسلوں کو اسی کے مطابق اس کی تربیت کرنا اور
یہ آگے بڑھ کر کے دنیا میں کہیں بھی جائیں اسلامی عقائد کے ساتھ وہ آگے بڑھیں، ایسے اسباب و وسائل ہم گھروں میں لانے والے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسلامی تعلیمات کو اپناتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے اسلام پر ہمیں اپنے وقت پر موت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔